بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وبعد۔ ترجمۃ الباب دیکھیے، الاصابۃ فی الحکم، یعنی اس حدیث کا تذکرہ جس میں فیصلے میں درستگی حاصل ہونے پر فضیلت وارد ہوئی ہے۔ وہ حدیث شریف جس میں اگر قاضی اپنے فیصلے میں درستگی تک پہنچ جائے تو اس کو کون سی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں۔ حکم اور حکم دو باتیں ہمارے سامنے اس وقت چل رہی ہیں۔ حکم شرعی الگ ہے اور یہاں حکم بمعنی فیصلہ ہے۔ حکم شرعی کی تعریف تو اصولیین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ خطاب جو مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اقتضاءً یا تخییراً، لیکن یہاں جو حکم ہے اس سے مراد فیصلہ ہے، اور حکم اس کا مادہ احکام سے ہے، اور احکام اتقان شیء کو کہتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں الاصابۃ فی الحکم یہ لفظ استعمال فرمایا، اس لیے کہ اجر اصابت فی الحکم پر، درستگی فیصلے پر وارد ہوا ہے، ثابت ہوا ہے، برخلاف خطا کے کہ خطا فی الحکم میں اجر نہیں ہے۔ ہاں، خطا فی الاجتہاد میں اجر ضرور ہے، لیکن خطا فی الحکم میں کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے مصنف الاصابۃ فی الحکم اس کے لیے فضل اور ثبوت اجر کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطأ۔ وہاں انہوں نے باب اجر الحاکمی کے بعد اذا اجتہد فرمایا ہے، اور یہاں الاصابۃ فی الحکم۔ طلب عزیز اس فرق کو، دقیق فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اجتہاد میں اصابت ہو تو ڈبل اجر ہے، خطا ہو تو سنگل اجر ہے، لیکن فیصلہ کرنے میں اگر خطا کر دی تو اجر نہیں ملتا ہے۔ امام بخاری کو بھی داد دیتے ہیں اور ان کے شاگرد امام نسائی کو بھی داد دی جا رہی ہے۔ اب یہاں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بھی سن لیجئے جو انہوں نے معالم السنن میں ذکر کی ہے کہ مجتہد اگر جامع ہو آلِ اجتہاد کا، اور پھر اگر وہ خطا کرتا ہو تو اس کو معذور قرار دیا جائے گا، برخلاف متکلف کے، مجتہد نہیں، متکلف کے بتکلف اگر وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا یا بتکلف وہ اجتہاد کرتا ہے تو خطرہ ہے کہ اگر وہ غلطی کر دے تو اس کی گرفت ہوگی۔ جیسے اگر تطبب ہو، بتکلف طب میں آدمی نے قدم رکھا اور کسی مریض کی موت کا یا اس کے زخم کا سبب بنا تو اس کو اس کا تاوان دینا پڑتا ہے۔ تو اجتہاد فی طلب الحق عبادت ہے اگر اصابت پر پہنچے تو، اور خطا کرے تو خطا پر اجر نہیں دیا جاتا، البتہ
رفع اسم اور گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی یہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا جو ترجمۃ الباب ہے، اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطأ، اس کے ذریعے امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر حاکم کے فیصلے کو رد کر دیا جاتا ہے یا اس کے فتوے کو رد کر دیا جاتا ہے اجتہاد کی شکل میں، اور وہ خطا کرتا ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے فیصلے کو یا فتوے کو رد کر دیا تو وہ گنہگار بھی ہوگا۔ نہیں، اگر اس نے اپنی مقدور بھر کوشش کی ہو جانب صواب اور درستگی تک پہنچنے کے لیے، لیکن نہ پہنچ سکا، خطا کر دی، تو اس کو مأجور قرار دیا جائے گا۔ اگر اصابت پر پہنچتا ہے تو اس کا اجر متضاعف اور دوگنا ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص اقدام کرتا ہے، نہیں جانتا اور اس کے پاس اجتہاد کی گنجائش بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں ہے، اور بڑا آ گیا فیصلہ کرنے، یا بغیر علم کے فتوے ٹھوکتا رہتا ہے، تو اس کو ضرور گناہ ہوگا۔ علامہ ابن المنذر فرماتے ہیں کہ حاکم کو اگر خطا کرتا ہے تو اجر تب ملے گا جب وہ عالم بالاجتہاد ہو اور اس نے اجتہاد کیا ہو۔ لیکن اگر وہ عالم بالاجتہاد نہ ہو اور پھر خطا کر جائے تو ضرور اس کو گناہ ہوگا، اس لیے کہ حدیث شریف میں القضاۃ ثلاثۃ، تین قسم کے قاضیوں کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضور کہ وقاض قضا بغیر حق فہو فی النار وقاض قضا وہو لا یعلم فہو فی النار۔ یہ سنن میں روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ یہ چند باتیں اس ترجمۃ الباب سے متعلق میں نے سنائیں۔ اب روایت میں دیکھیے، اسحاق ابن منصور کے حوالے سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر۔ یہ اجتہاد پر اجر ملتا ہے، خطا فی الحکم پر اجر نہیں ملے گا۔ اس روایت کی سند میں تین ثقات تابعین مدنیین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، یحییٰ عن ابی بکر عن ابی سلمہ۔ اسی طرح تین ایسے لوگ ہیں جو اپنی کنیت سے ہی مشہور ہیں، ابو بکر، ابو سلمہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بلکہ ابو بکر اور ابو سلمہ کے بارے میں تو کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کا تو نام ہی نہیں تھا، ان کا نام ہی کنیت کی شکل میں تھا۔ یہ کچھ لطائف الاسناد کے قبیل کی باتیں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کر دی۔ اس حدیث شریف سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ حدیث اس حاکم کے بارے میں ہے جو فیصلے کے بارے میں معلومات رکھتا ہو اور فیصلے کا اہل بھی ہو۔ اگر وہ درستگی پر پہنچتا ہے تو اس کو دو اجر کیسے ملیں گے؟ ایک تو اس کے اجتہاد اور محنت اور اپنی صلاحیت کو خرچ کرنے کا اجر، اور دوسرا درستگی پر پہنچ گیا اس کا اجر۔ لیکن اگر وہ خطا کرتا ہے تو اس کو اس کے اجتہاد کا اجر ملے گا، ایک اجر ملے گا، جانب صواب پر نہیں پہنچا لہذا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو حدیث شریف میں ایک محذوف ہے، تقدیر عبارت یوں ہے، ذرا عبارت میں بھی دیکھو، تقدیر عبارت یوں نکلے گی کہ اذا اراد الحاکم فاجتہد، قالوا اذا اراد الحاکم فاجتہد فاصاب۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ شخص جو فیصلے کا اہل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو فیصلہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوگا، اجر نہیں ملے گا، اس کا فیصلہ نافذ بھی نہیں ہوگا،
چاہے اس کا فیصلہ موافق حق ہو یا مخالف حق ہو۔ اس لیے کہ اگر موافق حق ہو بھی گیا تو وہ اتفاقی امر ہے جو کسی اصل شرعی کی بنیاد پر صادر نہیں ہوا ہے، لہذا جو شخص فیصلے کا اہل نہ ہو، فتوے کا اہل نہ ہو، اور وہ فتویٰ یا فیصلہ دینے بیٹھا اور کہیں تیر لگ گیا شکار پر اور تیر بہدف رسید ہو گیا تو بھی اس کو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا، اس کے فیصلے کی تنفیذ بھی نہیں ہوگی۔ اب یہاں ہم اپنے طلبہ عزیز کو مناسب سمجھتے ہیں کہ مجتہد کے شرائط سنائیں۔ مجتہد کے اندر، قاضی کے اندر 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو کمال، دوسری شرط ہے عدالت، اور تیسری شرط ہے کہ وہ اہل اجتہاد میں سے ہو۔ یہ تھوڑی باتیں میں نے شروع میں سمجھائی تھی۔ کمال، کمال فی الاحکام اور کمال فی الخلقت۔ کمال احکام کا تعلق 4 چیزوں سے ہے۔ یہ کہ وہ بالغ، عاقل، آزاد اور مذکر ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذکوریت کی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کا مفتیہ ہونا جائز ہے تو اس کا قاضیہ ہونا بھی جائز ہے، وہ جج بن سکتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت حدود کے علاوہ کسی فیصلے میں تو قاضیہ بن سکتی ہے، اس لیے کہ حدود میں وہ نہیں بن سکے گی، حدود میں اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ قاضیہ بنے۔ اور جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورت کسی بھی معاملے میں قاضی نہیں بن سکتی۔ ان لوگوں کی دلیل ہے ما افلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے معاملات کسی عورت کے حوالے کرتے ہیں۔ دوسری بات، جمہور علماء کی رائے اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ قاضی، اس کو تو جانا پڑتا ہے محافل خصوم اور رجال میں، ہاں اس کو جہاں جھگڑے ہوتے ہیں ان فیصلوں کی جگہوں پر اس کو بھی جانا پڑتا ہے، اور خود اس کی مجلس میں خصوم بھی آتے ہیں، رجال بھی آتے ہیں۔ کمال رائے کی ضرورت فیصلے میں پڑتی ہے، تمام عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور عورت کیسے ایسی جگہ بیٹھے گی جہاں محافل رجال ہو، اور عورت تو ناقصۃ العقل قلیلۃ الرائے ہوتی ہے، اس کی شہادت بھی تو قبول نہیں ہوتی، چاہے اس کے ساتھ ہزاروں عورتیں اس کی جیسی ہوں، جب تک کہ اس کے ساتھ مرد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ضلال و نسیان پر تنبیہ کرتے ہوئے تو فرمایا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، نیز عورت جب امامت عظمیٰ کے لیے اس کو بٹھانا درست نہیں، اور شہروں کا والی بنانے کے لیے اس کو نہ کہا گیا ہے، اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ آپ کے خلفاء نے، نہ آپ کے بعد کسی نے عورت کو منصب قضا پر بٹھایا، نہ ہی کسی شہر کی ولایت پر بٹھایا۔ اگر جائز ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو بٹھاتے۔ یہ جمہور علماء کی رائے ہے۔ جہاں تک مجتہد کے لیے، قاضی کے لیے کمال میں دوسری شق ہے کمال خلقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متکلم ہو، سمیع ہو، بصیر ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ گونگا ہوگا تو فیصلہ خود نہیں سنا پائے گا، اور سب لوگوں میں اشارہ سمجھنے کی تو اہلیت نہیں ہوتی۔ بہرا ہوگا تو خصمین کی بات سن ہی نہیں پائے گا، اور اگر نابینا ہوگا تو وہ مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان تمیز نہیں کر پائے گا۔ مقر لہو اور مقر علیہ، اس کے بارے میں بھی وہ تمیز نہیں کر پائے گا۔ شاہد اور مشہود لہو میں بھی تمیز نہیں کر پائے گا۔ البتہ بعض اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ نابینا آدمی حاکم اور قاضی بن سکتا ہے، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام نابینا تھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا اخرس، ایسا گونگا جس کا اشارہ سمجھا جا سکتا ہو، تو اس کو بھی
قاضی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بعض اصحاب شافعی کا قول ہے۔ آپ اصل بات پر آئیے، مجتہد کی شرائط کیا کیا ہیں؟ ایک شرط میں نے سنائی کمال، دوسری شرط ہے عدالت، اس لیے کہ فاسق شاہد نہیں بن سکتا تو قاضی تو بدرجہ اولا نہیں بن سکتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اہل اجتہاد میں سے ہونا چاہیے۔ یہ بات امام مالک، امام شافعی اور بعض حنفیہ فرماتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض حنفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عام آدمی ہو، اہل اجتہاد میں سے نہ ہو، تو بھی وہ قاضی بن سکتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ وہ تقلیداً فیصلہ سنائے گا۔ فیصلے کی غرض تو خصائم کا فصل ہے، یعنی جھگڑوں کا ختم کرنا ہے۔ اگر وہ کسی کی کتاب میں دیکھ کر، کوئی ملفوظ پڑھ کر، حضور کے فیصلوں کو دیکھ کر، بزرگوں کے فیصلوں کو دیکھ کر تقلید کر کے بھی اگر فیصلہ سناتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، یہ بعض حنفیہ فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئیں تو اب اجتہاد کی شرط میں سے یہ بھی ہے کہ مجتہد 6 چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہو: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، اختلاف، قیاس اور لغت عرب۔ کتاب اللہ میں اس کو 10 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: خاص و عام، مطلق و مقید، محکم و متشابہ، مجمل و مفسر، ناسخ و منسوخ۔ ضروری نہیں کہ وہ پورا قرآن شریف جانتا ہو۔ حدیث میں سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احادیث کو کم از کم جانتا ہو جن کا تعلق احکام سے ہے، اگرچہ وہ تمام احادیث کو نہ جانتا ہو، جنت جہنم رقائق وغیرہ کو نہ جانتا ہو تب بھی چلے گا، اور اتنا جانتا ہو کہ احکام سے متعلق کیا کیا حدیثیں ہیں۔ نیز اس میں تواتر و آحاد، مرسل و متصل، مسند و منقطع، صحیح و ضعیف وغیرہ کی بھی کسی درجہ تمیز پایا جانا ضروری ہے، تاکہ وہ احکام کی نوعیت اور فرق مراتب میں بھی غور و فکر کر سکے۔ یہ باتیں بھی آپ حضرات کو سمجھ لینی چاہیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حاکم اور قاضی بننا یہ بڑے پاپڑ بیلنے کے مترادف ہے، کوئی بہت آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، اللہ پاک ہی اس سلسلے میں لوگوں کی رہنمائی فرمائے۔ اس کے بعد ترجمۃ الباب ہے، باب ترک استعمال من یحرص علی القضاء، جو سامنے چل کر قاضی، مفتی، حاکم بننے کا خواہش مند اور طماع ہو، حریص ہو، تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو ذمہ داری سپرد نہیں کرنی چاہیے۔ روایت عمرو بن منصور کے حوالے سے، وہ بہت مشہور روایت ہے جو آپ نے نسائی کی کتاب الطہارت کے شروع میں بھی پڑھی، عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال اتانی ناس من الاشعریین فقالوا اذهب معنا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإن لنا حاجة فذهبت معهم فقالوا يا رسول الله استعن بنا في عملك قال ابو موسیٰ فاعتذرت مما قالوا واخبرت انی لا ادری ما حاجتهم فصدقنی وعذرنی، میرے عذر کو قبول فرمایا۔ فقال، اب ترجمۃ الباب آیا، انا لا نستعین فی عملنا بمن سألنا۔ اس کے بعد کی روایت ہے محمد بن عبد العالی کے حوالے سے، ان رجلا من الانصار جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا تستعملونی کما استعملت فلانا، اللہ کے رسول جیسے آپ نے فلانے کو ذمہ داری دی، مجھے بھی کوئی ذمہ دار بنائیے۔ قال، حضور نے اس وقت فرمایا، انکم ستلقون بعدی اثرتا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، کہ میرے صحابہ، میرے بعد کا دور ایسا آئے گا کہ لوگ مفاد پرست بنیں گے اور اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہیں گے، صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملاقات کرو، یعنی قیامت کے دن تمہاری مجھ سے ملاقات ہو۔ مطلب حضور نے فرمایا کہ معاملہ عجیب ہو جائے گا، لوگ اپنے آپ کو مختص کریں گے، اپنے آپ کو آگے آگے کریں گے،
تو تم صبر کرتے رہو، اور اس کو منع فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈائریکٹ جواب یہ دے دیا کہ ستلقون بعدی اثرتاً، اشارہ بھی ہو گیا کہ میں تم کو ذمہ دار بنانا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کے گمان کی نفی مراد بنائی کہ وہ جو چاہ رہا تھا کہ مجھے اثرتاً میرا ایثار ہو، مجھے ترجیح دی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے عموم مصلحت مسلمین کی طرف اشارہ کر دیا، اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے باب میں خبردار بھی فرمایا کہ امراء بعد میں چل کر وہ تمہارے اوپر دوسروں کو فضیلت دیں گے اور وہ ترجیح دیں گے، لیکن جو کچھ ہوگا وہ میرے بعد ہوگا۔ نااہلوں کو ترجیح دی جائے گی، نااہلوں کو ذمہ دار بنایا جائے گا، بس تم تو صبر کرتے رہنا، تمہارا کام صبر ہے یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے بعد میں آنے والے حالات کی خبر دی، اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ حالات و معاملات دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو طماع اور حریص بننے سے محفوظ فرمائے۔ اسی سلسلے کا ترجمۃ الباب دوسرے انداز میں ہے، النہی عن مسئلۃ الامارتی، بڑا ذمہ دار اور امیر بننے کا سامنے سے مطالبہ کرنے کی ممانعت کا بیان۔ مجاہد ابن موسیٰ کے حوالے سے عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل الامارت، امارت کا خود سے تقاضا مت کرو، امارت امیر بننا خود مت مانگو، فإنک ان اعطیتها عن مسئلۃ وکلت الیہا، مانگنے کے بعد اگر تمہیں وہ امارت دے دی گئی تو پھر تمہاری ذات کے حوالے تم کو کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر بغیر مانگے دی گئی، وَإِنْ تَعْلَيْهَا، تو من جانب اللہ تمہاری مدد ہوگی۔ اس لیے کہ اگر تم نے مانگا اور تم کو ملی تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد نہیں ہوگی، تمہیں حق سمجھ میں ہی نہیں آئے گا اور عمل بالحق کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ تم نے مانگا، اس کا مطلب تم نے خود اعتمادی میں اپنے آپ کو مبتلا کیا، اوور کانفیڈنس ہو گئے، تم نے جرت کر لی مانگنے کی، تم نے اعتماد علی النفس کیا، تو پھر یہ تو ایک قسم کا تکبر ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کی مدد نہیں کی جاتی، اور بغیر مانگے مل جائے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ البتہ جب عموم امت کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر اجعلنی علی خزائن الارض والی آیت بھی اپنے سامنے ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے محمد ابن آدم ابن سلیمان کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم ستحرسون علی الامارۃ، ایک دور آئے گا کہ تم امیر بننے کے حریص بنو گے، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً، جبکہ انجام یہ ہوگا کہ امیر بن جانے کے بعد تمہیں ندامت ہوگی، حسرت ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَنِعْمَةِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، اچھی ہے وہ جو دودھ پلاتی ہے اور بری ہے وہ جو دودھ چھڑاتی ہے۔ سمجھو ذرا، ندامت ہوگا یعنی جن لوگوں نے اپنی عمارت اور اپنے قضاء کے شرائط و آداب کی رعایت نہ کرتے ہوئے برتا ہو، ان کو ندامت ہوگی قیامت کے دن۔ اور نعمت المرضعۃ ای فی الدنیا، کیوں اس لیے کہ اس میں مرتبہ حاصل ہوتا ہے، مال ملتا ہے، اپنی بات چلتی ہے، لذات حسیہ اور وہمیہ ملتی ہے۔ اور بئست الفاطمۃ ای بعد الموت، اس لیے کہ پھر تو محاسبہ ہوگا، تو وہ ایسا ہوگا جیسے استغنا سے پہلے کسی کو دودھ چھڑایا جائے، بچے کو ابھی روٹی کھانے کی صلاحیت سے پہلے دودھ چھڑا دیا جائے تو بڑی بری بات ہوتی ہے، اس میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جامع ترین بات عجیب و غریب کنایات کے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی